تو دیکھیے مسجد اقصی روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے روئے زمین پر وہ ہے خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے کے اندر ہے، یعنی خانہ کعبہ پہلا گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام تھی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ مسجد حرام کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی ہے، اور یہ دونوں مسجدیں حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ جبریل امین آ کر نشاندہی فرمایا کرتے تھے یہ حصہ ہے، ادھر حرم بنا دیجئے، مسجد حرام بنا دیجئے۔ آپ نے مسجد حرام بنا دی۔ مسجد اقصی کے حصے کی نشاندہی کی، فرمایا یہاں مسجد اقصی بنا دیجئے، مسجد اقصی بنا دی۔ مسجد اقصی کا جو اس کا مربع ہے وہ 1,44,000 مربع میٹر پر محیط ہے یہ مسجد، اور تقریباً 5 لاکھ افراد بیک وقت مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے۔ اگر ثواب کے اعتبار سے دیکھا دنیا کی مسلمانوں کے لیے تیسری مسجد ہے جہاں نماز پڑھنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ سب سے زیادہ نماز پڑھنا ثواب ہے مسجد حرام میں، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اس مسجد کی، اس کے بعد اس کی تعمیر یوں ہی رہی یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو جس طرح پوری دنیا کی ساری عمارات منہدم ہو گئی، مسجد اقصی شریف بھی منہدم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کنعان کے لوگوں نے کی۔ کنعان وہی علاقہ ہے جس علاقے کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور انہی لوگوں نے اس پورے شہر کا نام اور اس پورے ملک کا نام فلسطین رکھا۔ تو یہ فلسطین کوئی آج کا نام نہیں ہے، اس دور سے کنعان کے لوگوں نے رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور اسی مسجد کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی رہے، حضرت بی بی مریم کا حجرہ بھی اسی مسجد میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد میں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد میں ہوئی۔ اسی لیے یہ مسجد عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، یہ جگہ عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پہلے کعبے کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ تو یہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کے لیے مسجد اقصی اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے ان کے لیے اہم ہے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، اسی لیے وہ کہتے ہیں اس مسجد پر ہمارا حق ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ اسحاق علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی تھے اور ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا اس مسجد پر ہمارا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، ان تینوں کے لیے یہ مسجد اہم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس لیے کیونکہ یہ انبیاء نے بنائی، قبلہ اول رہی۔ یہودیوں کے لیے اس لیے کیونکہ اسحاق علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور دوسری وجہ یہودیوں کے اہم ہونے کی یہ ہے یہ مسجد کہ اس مسجد کے ایک حصے میں کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی تھا، جو کہ ہمارے لیے تعمیر ہوا تھا، جہاں اس وقت دیوار گریہ موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر یہ ہل ہل کے وہ چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھ کے ہل ہل کے عبادتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اسی لیے بھی اہم ہے۔ تو یہودیوں کے لیے ان دو وجوہات کی بنا پر اہم ہے، اور عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ اہم ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا، آپ بادشاہ تھے،
آپ نے حکم دیا مسجد اقصی کو تعمیر کیا جائے، تعمیر ہونا شروع ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی، لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی۔ وہ بڑا ہی جو ہے وہ برکت واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا جنات کو، اور جنوں سے تعمیر کروائی، جنات کو جب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا مسجد کو تعمیر کیجیے، تو آپ ایک عصا کے سہارے یوں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حکم دیا کہ مسجد تعمیر کی جائے، اور آپ کھڑے ہی تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور پورا 1 سال ہو گیا آپ کے جسم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا، اور جنات یوں دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ تعمیرات میں لگے رہتے تھے۔ جب 1 سال مکمل گزرا تو اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا، جب اس عصا کو اس دیمک نے نقصان پہنچایا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اتفاق سے مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی۔ تو جنات نے پھر کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ ان کا 1 سال پہلے وصال ہو گیا ہے تو ہم ویسے ہی تعمیرات چھوڑ دیتے، لیکن اللہ پاک اپنے کام کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ وہ جو مسجد اقصی ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ گولڈن کلر کا اس کا گنبد ہے، سنہرا گنبد ہے، نیلی عمارت ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس کے بالکل سیدھ میں سامنے ہے جس کا سرمئی رنگ کا گنبد ہے، بلکہ اگر مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تو آپ کی پیٹھ ہوگی اس گولڈن گنبد والی عمارت کی طرف۔ وہ جو سنہرے گنبد والی عمارت ہے اسے ڈوم آف روک کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کا گنبد کہا جاتا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ ہاں وہ پورا علاقہ حرم میں شمار ضرور ہوتا ہے، حرم کہلاتا ہے پورا علاقہ، لیکن وہ عین گولڈن گنبد والی جگہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے آگے ہے، لیکن وہ ہمیں دکھائی اس لیے بھی نہیں جاتی تاکہ مسلمانوں کا تصور یہی بنا رہے اور ہم اس کو شہید کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے 6 سال کے بعد مسلمانوں نے جب فتوحات کا سلسلہ پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے یہاں پر حملہ کیا۔ عیسائیوں کے قبضے میں تھی اس وقت یہ جگہ، اور حملہ کیا تو عیسائی چھپ گئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مسلمانوں نے پھر کیونکہ وہ مقدس جگہ تھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور ایک معاہدہ ہوا عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم یوں معاہدہ نہیں کریں گے، خلیفہ وقت ہمارے پاس آ کر معاہدہ کرے گا تو معاہدہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے بنفس نفیس فلسطین تشریف لائے، اور آپ نے خود وہ معاہدہ اس پر سائن کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ عیسائی بھی یہاں رہیں گے، یہودی بھی، عیسائی یہاں رہیں گے، مسلمان بھی یہاں رہیں گے، مسلمانوں کی حکومت رہے گی، لیکن عیسائیوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ یہودی یہاں پر رہ نہیں، عیسائی یہ کہا کرتے تھے یہودی یہاں پر رہ نہیں سکتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں پر یہ احسان فرمایا۔ آپ نے عیسائیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ دیکھو ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے، تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، چلو ان کو یہاں ٹھکانہ نہیں دیں گے، رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن زیارت کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت ملی، وہ بھی صرف سفر کی اجازت، وزٹ ویزا کے اوپر، آؤ اور عبادت کرو اور چلے جاؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد دور گزرتا چلا گیا، صلیبی جنگ ہوئی اور تقریباً سن 1100 میں مسلمانوں سے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے حملہ کیا کہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں لیا جائے، لیکن مسلمانوں کو نہیں مل سکی۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرا کر مسلمانوں کو واپس دلایا۔ یہاں ایک بہت اہم بات، اب تو اسلام کا مزاج ایسا تبدیل کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور چلے جاؤ، ہمارے نصاب سے جہاد کی آیات نکال دی گئیں، مسلمان بچوں میں جرأت و شجاعت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ فوج جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس فوج کے چیف کمانڈر سیدی غوث پاک کے مرید اور خلیفہ تھے۔ یہ جو صوفیہ ہوا کرتے تھے، صوفیہ کرام ہوا کرتے تھے، یہ محض مسجدوں اور خانقاہوں میں کی زینت نہیں ہوتے تھے، یہ میدان عمل میں آیا کرتے تھے، میدان عمل میں آیا کرتے تھے۔
تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپریم کمانڈر قادری فقیر تھے، قادری بزرگ تھے. اس طریقے سے اللہ پاک نے اسے، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی، بیچ میں کچھ حصہ عیسائیوں کے پاس واپس گئی، اور پھر سن 1918 میں وہ بیلفورٹ ڈکلیریشن کے نام سے جو معاہدہ بڑا مشہور ہے، بیلفورٹ ڈکلیریشن، وہ ہوا. اور اس کے بعد برطانیہ نے یہودیوں کی آباد کاری یہاں شروع کی، اور پھر یہودی آتے رہے اور یہاں پر اپنی چیرہ دستیوں کی سازشوں کی وجہ سے آباد ہوتے رہے یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا، اور اسرائیل کا وجود 1948 میں ہوا. پھر 1967 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں سارے عرب ممالک ایک طرف تھے، اسرائیل ایک طرف تھا. 6 دن تک وہ جنگ چلتی رہی، اور اس 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے سارے عرب ممالک کو شکست دی. اور وہ بھی شکست کس وجہ سے دی کہ خود عرب ممالک کے بہت سارے لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ اندرون خانہ ملے ہوئے تھے. جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے باغیوں اور بغاوت کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اور پھر آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. غزہ کا علاقہ صرف مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے. وہ چھوٹی سی پٹی جس کی آبادی تقریباً 27 لاکھ ہے، یہ جو ہے وہ وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد مکانات منہدم کیے جا چکے ہیں. 10 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے. تقریباً آدھی آبادی فلسطین مسلمانوں کی بے گھر ہو چکی ہے. کھانے کو ترس گئے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کا، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پر گندم کا جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ کئی ہزار ڈالرز میں، جو پاکستانی تقریباً 93,000 روپے بنتے ہیں، اس میں فروخت ہو رہا ہے. اتنی کھانے کی قلت ہے. اور وہاں پہ جب کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی وہاں کے انہیبیٹنٹ کو روٹی دی جاتی ہے تو وہ رو کے کہتا ہے 2 مہینے کے بعد روٹی ملی ہے. تقریباً 4 مہینے ہو گئے. ان کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلے آسمان تلے. اور پھر وہ بات جو کشمیر کے اور فلسطین اور برما کے مسلمانوں نے اپنی دیواروں پر لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کیا اب عمر نے واپس نہیں آنا؟